السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار احمد چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے اندر، اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے جناب محمد اسحاق صاحب، یہ سابقہ کارکن ہیں ای او بی آئی کے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اور جو الیکشن کے اندر ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں وہ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا کرم ہے جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا جی کہ ای او بی آئی کی جتنے بھی پینشنرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں الیکشن کے اندر؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ ہم کسی ایک پارٹی کے ساتھ ان بزرگ پینشنوں کو نصیح تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ہے کہ ہم قومی مفاد میں، وسیع تر مفاد میں دیکھیں گے کہ کس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے۔ اور ہمیں اس وقت جذباتی قیادت کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدہ قیادت کی ضرورت ہے۔ وہ وقت چلا گیا چوکے چھکے لگانے والے نہیں چاہیے، ہمیں سیاسی تدبیر، سیاسی بصیرت والے لوگ چاہیے جو اس ڈوبے اس مشکل حالات میں کہ پاکستان اس وقت انتشار کا شکار بھی ہے، نوجوان طبقہ جو ہے اپنے راستے سے ہٹا ہوا ہے، ان کو راستے لانا، اکانومی کے مسائل حل کرنا اور اسے باوقار دنیا میں ایک مقام دلانا ہمارا مقصد ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں اور بہت سی کرپشنز ہو رہی ہیں جن کا احاطہ اس مختصر سے پروگرام میں ناممکن ہے، یہ بہت زیادہ اس میں ہے، ہر جگہ اس میں ہو رہی ہے کرپشن، اور تقریباً سوائے ایک آدھ سوسائٹی کے جو بین الاقوامی لیول سے بھی کی طرح ہے، جیسے بی ڈبلیو ڈی اے، بیریئر آف۔ اچھا، ابھی میرے ایک عزیز جو کلیگ تھے، ان کو میں نے ایک بہت عرصہ پہلے پلاٹ قسطوں میں لے ہوا ہوتا، 50 قسطیں دی تھی میں نے، 500 روپے مہینہ، یہ 25-30 سال پہلے بچوں کا پیٹ کاٹ کے وہ میں نے ان کو دیا تھا، انہوں نے خریدا، لیکن آگے رجسٹری نہیں کرایا۔ رجسٹری نہ کرانے کی وجہ سے ان کا یہ کیس تھوڑا نرم پڑ گیا۔ وہ مالک جس سے میں نے لیا تھا وہ گلشن کشمیر کمیٹی چوک کے قریب وہ بھاگ گیا بیچ کر اس کو، تو ان لوگوں کو تو حقوق حاصل ہیں اپنا پلاٹ کو بنانے اور تمام اس کے ملکیتی حقوق جنہوں نے رجسٹری کرائی ہوئی تھی راجہ بازار تحصیل آفس میں، لیکن وہ نہ کروا سکے۔ وہ بیچارہ اب بھی ری جوائن کیا، اس نے 60 سال عمر کے بعد پینشن لے کر ای او بی اے کا ہے وہ بھی۔ تو آپ دیکھیں، جسٹ امیجن کہ ہی ہیز ری جوائن دی سروس آفٹر ریٹائرمنٹ ڈیو ٹو فنانشیل ہارڈ شپ۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، 10,000 پینشن میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ ان ظالم لوگوں نے اس کو لوٹا ہے 42 ارب روپیہ، اور پھر پچھلے اس دور میں 10 سال سے کچھ نہیں ہوا ان کے متعلق۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آرمی کا یہ جو موجودہ حالات ہیں سارے، اس کے اندر آرمی کا کیا کردار آپ سمجھتے ہیں؟ جی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آرمی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس وقت ملک کی وہ بقا کی جنگ لڑ رہی ہے آرمی، ان کے تھریٹس ہیں جو عوام کو، پورے کے پورے عوام کو علم میں نہیں ہے۔ یہ جذباتی نوجوان تو بس فلاں آوے ہی آوے تو فلاں جاوے ہی جاوے، یہ نعرے اس طرح کے لگانے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت بہت تھریٹس ہیں، آرمی کی بہت شدید مشکل میں ہے، اور یہ جنگ لڑ رہی ہے کامیابی سے۔ آپ کے سامنے ہے کہ 1-2 تھریٹس بہت بڑے آئے ہیں پچھلے ہفتے میں، انہوں نے یہ نبرد آزما ہوئے ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان سے ہمیں مسائل ہیں، ان کی جو امریکہ نے جو ویپن چھوڑا تھا یہاں پہ، جدید ماڈرن ویپن، وہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگا ہوا ہے، اور وہ اس کا استعمال بے دریغ استعمال کرنے ہیں ہماری افواج پاکستان پر، سول آبادی پر، اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے اور بھی دکھ سے کہنا پڑتا ہے، 40 سال جن لوگوں کی خدمت کی ہم نے، اور ہمارے اپنے وہ بھائی ہو کر مسلم امہ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہم پر اس طرح ہمیں غیر مستحکم کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا ہمیں مسئلہ ہے بلوچستان کا۔ بلوچستان میں
ریسنٹلی 70 بندوں کو انہوں نے آرمی نے گرے میں لیا، گرفتار کیا تھا، اور انہیں بتایا ہے کہ ہم قومی ادارے میں اب شامل ہو گئے ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ ہم غلطی پر تھے، اور ہمیں انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، انڈیا ہمیں تربیت دیتا ہے، اور ہم غلطی پر تھے۔ یہ آپ اسی میں خوشی کا مظاہرہ مت کریں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی کئی دفعہ پہلے واقعات ہو چکے ہیں کہ بندے آئے ہیں، گرفتار کیے آرمی نے، ان کو پکڑا ہے اور انہوں نے قومی ادارے میں شامل ہونے کے اعلان کیا۔ ہمیں خوشی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پیٹرول جو ہے نا مسلسل نیچے آ رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے نا وہ چیزیں جتنی ہیں روز مرہ کی جو اشیاء ہیں وہ اوپر جائے جا رہی ہیں، سبزی و دیگر جتنی بھی روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہاں، یہ بات میں کہوں گا کہ یہ وہ بات کر رہے ہیں جو روزمرہ کے استعمال میں سبزیاں ہیں۔ سبزیاں اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے پیچھے سے بالکل ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے۔ یہ لوگ یہی کہتے ہیں جی پیچھے سے مال نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت مجھے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، پیاز ایک اہم چیز ہے جو ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے، 300 روپے کلو سے زائد بک رہا ہے یہاں پہ۔ اسی طرح باقی سبزیاں بھی مہنگی ہیں، یہ ضروریات زندگی ہے۔ کیا اس میں کوئی طاغوتی قوتیں تو پیدا نہیں ہیں جو ان پارٹیوں کو، سیاسی پارٹیوں کو فیل کرنے کا کوئی حربہ تو نہیں استعمال ہو رہا؟ مجھے کچھ شک گزر رہا ہے۔ ایسا ہے تو پھر میں یہ کاکڑ صاحب سے کہوں گا، کاکڑ صاحب کا جو اب تک کا جو بحیثیت نگران وزیر اعظم کے اچھا میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ جگہ جگہ دلچسپی تو لے رہے ہیں لیکن شاید اس طرف توجہ نہیں دے سکے۔ پٹرول نیچے آیا، قیمتیں کم ہونی چاہیے اور کرایہ بھی کم ہونا چاہیے۔ وہ بڑی ڈٹائی سے وہی پرانا کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ نچلے لوگ جو ہیں وہ 10-15 روپے کے لیے جھگڑا کرنے پر مجبور ہیں کہ بھئی تم پٹرول کم ہوا ہے، 2-3 دفعہ کم ہوا ہے تو کیوں نہیں انہوں نے کرایہ کم کیا؟ ان کو لگام ڈالی جائے، عوام کو سہولت دی جائے۔ میٹرو سارا کچھ کور نہیں کر سکتی، اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی مکمل ان کا احتساب کیا جائے، ان کو پکڑا جائے تاکہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے محمد اسحاق صاحب۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ جو مہنگائی ہے اس کی جن کو جو ہے نا وہ قابو کرنا ہوگا، جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ غریب عوام جو پس رہی ہے، ووٹ تو اس کے نام پہ لیا جائے گا لیکن ہونا تو ایسا چاہیے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہو اور عوام کو ریلیف بھی دیا جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سبزیاں و دیگر چیزیں جو ہے نا وہ انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں، حالانکہ پیٹرول جو ہے نا وہ نیچے آ رہا ہے، کرائے و سبزی و دیگر جتنے بھی روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو نیچے آنا چاہیے، سستی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہوا ہے 2-3 دفعہ کم ہوا ہے تو کیوں نہیں انہوں نے کرایہ کم کیا؟ ان کو لگام ڈالی جائے، عوام کو سہولت دی جائے۔ میٹرو سارا کچھ کور نہیں کر سکتی، اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی مکمل ان کا احتساب کیا جائے، ان کو پکڑا جائے تاکہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے محمد اسحاق صاحب۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ جو مہنگائی ہے اس کی جن کو جو ہے نا وہ قابو کرنا ہوگا، جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ غریب عوام جو پس رہی ہے، ووٹ تو اس کے نام پہ لیا جائے گا لیکن ہونا تو ایسا چاہیے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہو اور عوام کو ریلیف بھی دیا جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سبزیاں و دیگر چیزیں جو ہے نا وہ انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں، حالانکہ پیٹرول جو ہے نا وہ نیچے آ رہا ہے، کرائے و سبزی و دیگر جتنے بھی روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو نیچے آنا چاہیے، سستی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔